اور حضرت کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک زندہ باد زندہ، حضرت کعب بن مالک اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ کو کافروں نے پہچان لیا۔ حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ذرہ مجھے دے دے، اور اپنی ذرہ حضور کو پیش کر دی۔ حضرت کعب بن مالک نے جب وہ ذرہ پہنی تو ایک طرف چل پڑے، جب ایک طرف دوڑے تو سارے کافر سمجھے ادھر حضور شاید جا رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے لگ پڑے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، لیکن یہ یاد رکھنا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مریسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، لیکن حضرت کعب بن مالک تبوک میں نہ جا سکے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور کا دین، حضرت کعب بن مالک جب تبوک میں نہیں جا سکے تو حضور حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک سے بڑا عرصہ ناراض رہے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ تین صحابہ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی پیچھے رہ گئے، لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے، حضرت کعب بن مالک کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے۔ حضرت کعب بن مالک جب حضور تبوک سے واپس آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، میں بڑا باتونی ہوں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہیں۔ حضور سستی ہو گئی، میرے آقا و مولا نے فرمایا کعب اٹھ جاؤ، تیرے بارے اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، علماء سے کہوں گا آپ کو سنائیں گے، لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری یہ پیچھے رہ گئے۔ آپ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے غزوہ تبوک کے لیے تو آپ کا اونٹ لنگڑا ہو گیا، آپ اس کا علاج کراتے رہے مختلف دیہاتوں میں، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اپنا سامان ایسے پوٹلی میں باندھا اور اپنے پیچھے رکھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دور سے ایک بڑا سایہ آ رہا ہے، دور سے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابو ذر غفاری آ رہا ہے۔ اور جب حضرت ابو ذر غفاری پہنچے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ادھر اونٹ زخمی ہوا، ادھر جناب ادھر رہ گیا، تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلا آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے دنیا میں بھی اکیلے ہی رہنا ہے، دنیا سے جانے بھی اکیلا ہے، اور جنت میں بھی تو اکیلا ہی رہے گا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جناب ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور سارا کچھ، ساری نعمتیں اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو جب انہوں نے سوچا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جانب تپتے ہوئے صحراؤں میں جا رہے ہیں، تو سارا کچھ سامان باندھا اور اپنے پیچھے باندھا اور چل پڑے۔ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ جب حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کے پیچھے چلے نا تو اقبال کہتا ہے عقل اور عشق دونوں آ گئے۔ عقل نے کہا چھوڑ وہاں اتنے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں، تو نہ بھی کیا ایک بندہ تو کیا ہوگا؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ناموس رسالت پر کام نہ بھی کیا، ہم باہر چوک میں نہ بھی آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے دونوں آ گئے، عقل اور عشق دونوں آ گئے۔ عقل کہنے لگا عقل بہیرہ می برد، عقل کہنے لگی چھوڑ وہاں اتنے بڑے لوگ گئے ہیں تو نہ بھی کیا، بکر عمر گئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اقبال کہنے لگا کہ عقل نے کہا حضرت ابو خیثمہ انصاری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے رجال اور کبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن کہتا ہے عقل بہیلا می برد، عقل کھینچے پیچھے رہنے دے، چونکہ حالات نہیں ہیں، گرمی بہت ہے اور بڑے جناب لمبا سفر ہے تبوک کا، رہنے دے۔ عشق برد کشاں کشاں، عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا، چل ادھر چل جدھر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ادھر چل جدھر محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی عقل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المجاہدین لوگوں سے کہتے بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں، ویل چیئر پر موجود ہوں، میرے اوپر تو جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے چھٹی دی ہے اور میں تو جناب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے تو بہت سارے عذر ہیں، لیکن عشق برد کشاں کشاں۔ عشق نے کہا، عقل نے کہا
یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھاڑ میں فیض آباد جانا پڑے گا۔ اور حضور سے محبت لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں جی ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ محبت کے لیے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے، محبت کے ایک اپنے اصول ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے نا حضور کی بارگاہ میں، جب عروہ بن مسعود آئے، عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے دوران ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف ایسے کیا، ایسے خوشامد کے طور پر، بیعتی کے طور پر نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عروہ بن، حضرت نہیں بنے، عروہ بن مسعود بعد میں جا کے مسلمان ہوئے۔ عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجا ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نا جب حضور کی داڑھی کی طرف بار بار عروہ بن مسعود ہاتھ کر رہا ہے، سکا چاچا، تو انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا ایسے۔ فرمایا پھر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تاسل علیک، فرمایا بھاویں تو چاچا حضور دی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر، مینوں یہ گوارا نہیں حضور دی داڑھی وال تو ہاتھ کریں، اگر دوبارہ وجہ تک کٹے ہویا واپس آئے گا۔ اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ لوگ حوالے پوچھنے آتے، لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، بابا جی نے بچے بچے کو حدیث ہی یاد کرا دی، ضرورت ہی نہیں حوالے پوچھنے کو۔ اب تو جس کو شاید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے جناب گستاخ رسول نے کہا من سب نبی، اور امت کا بیانیہ یہ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان شروع یہیں سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہیں پر ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب تقریباً 1.5 ارب، اور جناب اتنے ملک پوری دنیا میں ہمیں لے پھرتے ہیں، جناب کوئی جناب ادھر سے غالب کوئی ادھر سے غالب، لیکن 313 تھے، ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا اور ساری دنیا پہ رعب و دبدبہ جمایا ہوا تھا۔ اور اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، اقبال کہتا ہے ادھر میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے نعمتیں اور خزانے یہ سارے بعد میں، پہلے تلوار اٹھا کر حضرت ابو دجانہ کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے، گھر بیٹھے دین نہیں آتے۔ اور یہ یاد رکھنا صحابہ بدر میں گئے تو رب نے مدد بھیجی، اگر صحابہ مدینے میں رہتے تو رب کی مدد نہیں آنی تھی۔ صحابہ مدینے میں گئے، رب نے کہا 1000 فرشتہ، پھر 2000، پھر 4000 نشان والے، پھر آخر میں فرمایا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں لوگوں نے بابا یہ بڑے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جملے میں بابا جی بند کر کے گئے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا نے یہی مطلب صفائیاں دیتے ہوئے چلے جانا تھا کہ جی اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہیں پھیلا، بابا جی نے کہا حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا۔